بہت زیادہ لوگ نظر بد کا شکار ہیں، اور تقریباً سوشل میڈیا کے ایڈونٹ کے بعد ہر چیز آن لائن جا رہی ہے، تو اس سے بچاؤ کے لیے کیا کیا جائے؟ کوئی ایسا اسکار پہ ایسی چیزیں ٹپس؟ نظر بد، جادو یا جنات، جو بھی، اور جادو بھی پھر دو طرح سے اثر انداز ہوتا ہے، یا جنات کے ذریعے سے ہوتا ہے یا ڈائریکٹ اعصاب پر اثر انداز ہوتا ہے، کوئی بھی چیز ہو، حسد بھی بعض اوقات، تو اس طرح کے جتنے بھی اثرات ہوں ان کا علاج قرآن ہے، صرف قرآن۔ جب آپ قرآن سے علاج کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ یہ اس کے اثرات زائل ہو جائیں گے۔ اور قرآن کو پڑھنے کے مختلف طریقے ہیں، کچھ تو وہ طریقہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معوذتین نازل ہو گئیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معوذتین پڑھتے تھے، 7 قل اللہ پڑھتے تھے، اور اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کے اپنے جسم پہ جو ہے پھیرتے تھے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ بیماری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہو گئے تو میں نے پڑھا، خود حضرت عائشہ صدیقہ نے پڑھا، لیکن پھونک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں پاری، اور اس سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معوذتین، یہ تینوں قل شریف جو ہیں ان کو پڑھنا چاہیے۔ سورہ فاتحہ کی الگ شفا کے لیے اہمیت ہے، وہ پڑھنی چاہیے۔ آیت الکرسی ہے، الگ اس کی اہمیت ہے۔ لہٰذا یہ اپنے آپ کو رقیہ کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں دینا چاہیے۔ تو میں تو ہمیشہ لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ 6 چیزیں ہیں، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور چاروں قل، ان 6 چیزوں کو دن میں 6 دفعہ دم کریں اور اپنے آپ کو اپنے اللہ کی حفاظت میں رکھیں، 5 نمازوں کے ساتھ، 6ٹی دفعہ سوتے وقت۔ اور اس میں جو 3 اوقات ہیں، فجر، مغرب اور سوتے وقت، ان میں 3 دفعہ پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد دعا کی طرح ہاتھ بنائیں، پھونک ماریں، اپنے پورے جسم پہ پھیر لیں، آپ انشاءاللہ اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے۔ تو 3 اوقات میں 3 دفعہ پڑھیں، باقی نمازوں کے ساتھ 1 دفعہ۔ تو یہ کم از کم رقیہ ہے جو اپنے آپ کو کرنا چاہیے، اور شیطان سے انسان جو محفوظ رہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہنا، یہ اس کے لیے کم از کم یہ۔ ویسے قرآن جو ہے وہ سارے کا سارا قرآن جہاں سے بھی پڑھیں گے، جیسے بھی پڑھیں گے، انشاءاللہ قرآن اس کی مدد کرے گا۔ رقیہ کے طور پر قرآن جیسے بھی پڑھیں گے وہ اس کی مدد کرے گا، لیکن ان آیات کی بہرحال الگ سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت بتائی۔ دیکھیں، سب سے بڑی چیز جو ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں، سب سے بڑی چیز آیت الکرسی ہے، اور یہ 3 آیات جو ہیں حدیث کے مطابق بھی ان کو اسم اعظم کہا گیا ہے۔ یہ جو آیت الکرسی، اور پھر اس کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 2، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ بھی یہی ہے، اور اس کے بعد پھر سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 111۔ تو یہ جو تینوں آیات ہیں ان کو اسم اعظم کہا گیا ہے۔ مثلا آپ اس کو پڑھ کے دعا کریں، اللہ قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح حدیث میں ایک اور بھی بڑی خوبصورت بات، بہت ساری چیزیں ہیں حدیث کی ساری باتیں، اس میں یہ ہے کہ 10 دفعہ اگر بس سبحان اللہ کر لیں، 10 دفعہ آپ الحمدللہ پڑھ لیں، اور 10 دفعہ آپ اللہ اکبر پڑھ لیں، تو جو دعا مانگیں قبول ہوگی۔ یہ بھی حدیث میں آتا ہے۔